عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ گزشتہ کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سورت کی 14 آیات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 15ویں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ ماہ رمضان جو ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، جو کہ حضور شہنشاہ ولایت محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسلام اور مسلمانوں کے بیچ مشہور ہے۔ آج اس مہینے کی 29ویں تاریخ ہے، ماہ ربیع الاخر کی آج 29ویں تاریخ ہے۔ غوث کا یہ مہینہ ہمیں مقدر ہوا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ مولا اگلے سال ہمیں غوث اعظم کا یہ مبارک مہینہ مقدر کریں۔ تو یہ چونکہ آخری تاریخ ہے اور پچھلی نشستوں سے ہر نشست میں میں ابتداءً 4-5 منٹ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ضرور پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی نشست میں بھی صرف ایک بات میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت اور آپ کی بارگاہ میں بغرض تعلیم اور تنبیہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے استاذ ہیں حضرت مولانا جلال صاحب قبلہ الجامع الشفیہ کے استاد، سینئر اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے مرید ہیں، اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے شہر الہ آباد میں شہزادہ حضور ازہری میاں قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا اسد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج جو رسول پور کی بڑی مسجد میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے جی، تو ایک تو کل ہو گیا پروگرام، آج حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شریک ہوں اور حضرت کی زیارت سے اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا سامان ہم سب بنائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے استاذ ہیں مولانا جلال صاحب قبلہ، مولانا جلال الدین صاحب قبلہ زندہ مجدہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء، مولانا جلال الدین صاحب قبلہ اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پاس مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے انہیں مرید تو کیا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ آپ حضرات علماء ہیں، دین کی ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پہ، اور آپ سلسلے قادریہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر میری ایک نصیحت ہے کہ سنت غوثیہ کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔
سنت غوثیہ کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ فرمایا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان شہزادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو مولانا جلال الدین صاحب قبلہ نے عرض کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بڑی سنتیں ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کی ہر بات ہمارے لیے سامان ہدایت ہے۔ ہم کو ان کی سیرت کے ہر پہلو پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی مخصوص سنت غوثیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو ذرا اشارہ فرما دیں کہ کس سنت غوثیہ کے بارے میں آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم اسے تھام کے رکھیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات علماء ہیں، سلسلہ قادریہ میں مرید ہو رہے ہیں، اور سنت غوثیہ جو ایک مخصوص سنت غوثیہ ہے اسے نہیں جانتے۔ کہا کہ حضور اشارہ فرما دیں تو بڑی مہربانی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ سنت غوثیہ یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہا جائے اور پڑھاتے رہا جائے، ہمیشہ پڑھنا پڑھانا، تعلیم اور تعلم میں مشغول رہنا، یہ ایک ایسی سنت غوثیہ ہے جو سب سے منفرد ہے، اور جس پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ پڑھیں تو آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر کے آخری ایام تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے اور تشریف لے جانے سے پہلے تک ہمیشہ اس سنت پہ عمل پیرا رہے۔ پڑھنا پڑھانا، یہ بچپنے میں پڑھنا تھا، تعلم تھا، سیکھنا تھا، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی آپ پڑھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے۔ آپ ہر دن 13 علوم و فنون کا درس دیا کرتے تھے، ہر دن 13 سبجیکٹس پڑھایا کرتے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ متعین گھنٹی تھی کہ 40 منٹ 45 منٹ پڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے، تعلیم ایک بزنس ہے، ایک مقررہ وقت ہے، استاد صاحب آئے 40-45 منٹ پڑھایا جو گھنٹی ہے، اور بچے سمجھیں نہ سمجھیں اپنا کام کیا، اپنا جو کچھ کاغذ پوتھی پترا ہے سمیٹا اور نکل پڑے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محنت سے پڑھاتے تھے، اس حوالے سے ذرا ایک واقعہ سماعت کریں۔ ایک بچہ تھا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، انتہائی کند ذہن تھا، اس کے اوپر لاکھ کوشش کر لیں، محنت کر لیں، اور سمجھتا ہی نہیں تھا، کند ذہن تھا وہ۔ تو ایک اور شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ان کے زمانے میں موجود تھے، شیخ تھے، وہ بھی عالم تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، محبوب بندے تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ اس بچے کو انتہائی محنت سے پڑھا رہے ہیں، اور وہ اس طالب علم کو پہلے پڑھا چکے تھے، اور استاد جانتا ہے نا اپنے شاگرد کو، جیسے ہر باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ کس مزاج کا ہے، کس صلاحیت کا ہے، کس قابلیت کا ہے، ہر باپ جانتا ہے، ویسے ہر استاد جانتا ہے اپنے شاگرد کے بارے میں کہ ہمارا شاگرد کیسا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس طالب علم کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اتنی محنت سے پڑھا رہے ہیں، میں بھی محنت کر چکا ہوں، کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہیں، یہ لڑکا انتہائی کند ذہن ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس صرف ایک ہفتہ
یہ مجھے پڑھانا ہے، محنت کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تب تک اس کے اوپر اپنی جانب سے بھرپور کوشش کروں اور محنت کروں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو انہیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ایک ہفتہ کا ماجرا کیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک ہفتے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں، وہ بچہ ایک ہفتے بعد انتقال کرنے والا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے، اور ساتھ میں انتہائی کن ذہن بھی ہے، لیکن اس کو پڑھانے میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انتہائی محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی اگر انہیں کوئی مرض ہو، پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے کے بعد تو ان کا انتقال ہونے والا ہے اور بالکل کنفرم ہے، تو ہم انہیں ہاسپٹل سے نکال کے اپنے گھر لے کے آ جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور کوشش دیکھیں کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بچہ ایک ہفتے کے بعد انتقال کرنے والا ہے، لیکن آپ نے اپنی کوشش اور محنت جاری رکھی، اس کے پڑھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا یہ ایسی سنت غوثیہ ہے جس پہ ہم میں سے ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے۔ علم دین سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم خالی کتابی کا مطالعہ کرتے رہیں، مدرسہ ہی میں جائیں، بلکہ ان محفلوں میں، ایسی محفلوں میں حاضر ہو جائیں اور کچھ باتیں سن لیں، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور کیا کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، صرف کتابوں سے نہیں، افواہ رجال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی سن کر بھی، لوگوں کی زبان سے سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا جو عمل اور شغل ہے نا، یہ بھی پڑھنا اور پڑھانے کا شغل ہے، یہ بھی سنت غوثیہ پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر وہ ہے۔ تو یہ کوئی اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ سنت غوثیہ ہے جس پہ ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے، علم دین سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ ابھی جب ہمارے یہ مجیب بھائی کے یہاں یہ خصوصی پروگرام تھا 11ویں شریف کے حوالے سے، تو میں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ بھگ اسی عنوان پہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت غوثیہ پہ، تعلیم اور تعلم پہ میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنے کا یہ عمل ہمیشہ جاری رہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں علم دین حاصل کر لینا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ ایک آیت کریمہ کو سمجھ لینا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لینا، ایک آیت کریمہ کو 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ہمیں موقع تنظیم اصلاح معاشرہ دیتی ہے کہ ہم ہر ہفتے آتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو گزشتہ کئی نشستوں سے ہماری گفتگو جاری ہے، آج پھر اسی حوالے سے اپنی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں، اور 14 آیات کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ جو 13ویں اور 14ویں آیت کریمہ ہے، ان کے حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جن آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ،
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر شخص کے اعمال نامے کو اس کے گلے سے لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے اعمال نامے کو ایک کتاب کی شکل میں ظاہر کریں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور پھر اس سے اللہ پاک یہ فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ ان دو آیات کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق جو ہماری عملی زندگی کے تعلق سے لکھا ہے وہ ہمیں ضرور پہنچے گا۔ ہم شقی ہونے والے ہیں یا سعید ہونے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہیں یا اس کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے ہیں، یہ سب کا سب اللہ اپنے علم سے لکھ چکا ہے، کہ جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، ہمارے لیے خیر ہو یا شر ہو، سب کا فیصلہ کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں، ہم جنتی بننے والے ہیں یا جہنم ہمارا مقدر ہونے والا ہے، جب یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور اللہ نے جو لکھ لیا اس سے ہم یک سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر جاری ہونے والی ہے اور ہم تک پہنچنے والی ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا ایک جواب تو وہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس وجہ سے ہم ویسا عمل کرنے والے ہیں، اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے اللہ کے لکھے کے مطابق ہم عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جیسا عمل کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا ہے، کیونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے۔ اور اسی یہ سوال کا جواب 15ویں آیت کریمہ میں 15ویں آیت کریمہ میں کہ آخر جب لکھا جا چکا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں اس قسم کی بات آئے تو جو 15ویں آیت کریمہ ہے وہ اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پایا تو اس کا فائدہ اسے ہی ملنے والا ہے، جس نے ہدایت کو اپنایا، راہ راست کو اپنایا، ہدایت کی زندگی اپنائی، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو شخص گمراہی کو اختیار کیا، جو شخص گمراہ ہوا تو اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچنے والا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے 15ویں آیت کریمہ کہ اگر کسی نے ہدایت کی راہ اپنائی تو اسی کو فائدہ ہوگا، اگر کسی نے گمراہی کی راہ اپنائی تو اسی کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں، لوگوں کی ہدایت کا سامان نہ کر لیں۔ یہ 15ویں آیت کریمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کے اپنانے یا نہ اپنانے کے فائدہ اور نقصان کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم ہدایت اپنائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر گمراہی کو اپناتے ہیں تو ہمارا نقصان، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا جواب کل قیامت کے روز کسی اور کو نہیں دینا ہے، ہمیں ہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی عذر اور بہانہ بھی نہیں ہے کہ مولا پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے راہ راست کیا ہے، گمراہی اور غلطی کا راستہ کیا ہے، ہدایت اور حق کا راستہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ عذر بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جو کسی کو عذاب دیتے ہیں تبھی دیتے ہیں جب ہم ہدایت کا سامان اس کے لیے بھیج چکتے ہیں، رسول بھیج دیتے ہیں، نبی بھیج دیتے ہیں، اور پھر رسول اور نبی اس کے سامنے کیا ہدایت ہے، کیا غلط اور گمراہی کا راستہ ہے، بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ تو اب کسی کے پاس کوئی عذر بھی نہیں رہ جاتا۔ تو اس آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت کو اپنائے، چاہے تو ضلالت اور گمراہی کو اپنائے، ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرے گا فائدہ اسے پہنچے گا، یعنی ہدایت کا اختیار کرنا اللہ نے اس کی نسبت بندے کی جانب کی ہے اس آیت کریمہ میں۔ من اہتدی، جو ہدایت کو اپنائے گا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی کو اپنائے گا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا نقصان بھی اسی کو یہ پہنچنے والا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو ہدایت کا اپنانا، گمراہی کا اپنانا، اللہ نے اس کی نسبت بندے کی جانب کی، بندے کی جانب، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرے گا، جو کوئی بندہ ہدایت کو اپنائے گا، بندے کی جانب نسبت ہے ہدایت کی، ہے نا؟ اور پھر جو گمراہی اختیار کرے گا، گمراہی اختیار کرنے کی جانب کی جو نسبت ہے وہ بندے کی جانب ہے۔ اور بالکل اس سے ایک آیت کریمہ پہلے 13ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر شخص کے اعمال نامے کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے 13ویں آیت کریمہ میں انسان کی عملی زندگی کیسی ہوگی، انسان کا اعمال نامہ کیسا ہوگا، اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، جو اعمال نامہ انسان کا مقدر بننے والا ہے اور انسان کے لیے لازم ہے، اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ توجہ مطلوب ہے 13ویں آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کے اعمال نامے کو بندے کے لیے لازم کرنے کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ فرمایا الزمناہ، ہم نے لازم کر دیا ہے، ہم نے، اللہ نے لکھا ہے کہ کون شقی ہوگا اور کون سعید ہوگا، اللہ نے لکھا ہے کون ہدایت پائے گا اور کون یہ گمراہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا الزمنا، ہم نے لازم کر دیا ہے، اللہ نے اپنی جانب نسبت کی، یہ فیصلہ کرنے والے ہم ہیں۔ اور 15ویں آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ جو بندہ ہدایت اپنائے گا، یہاں پہ ہدایت اپنانے کی نسبت بندے کی جانب، ومن ضل، جو گمراہی اختیار کرے گا، یہاں پہ گمراہی اختیار کرنے کی نسبت یہ بندے کی جانب ہے نا۔ تو دیکھیں 13ویں آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی جانب کی، ہم لازم کرنے والے ہیں ہدایت اور گمراہی کو اور اعمال نامے کو بندے کے لیے،
اور 15ویں آیت کریمہ میں ہدایت اور گمراہی کی نسبت اللہ بندے کی جانب کرتا ہے. تو کیا ان میں کوئی تضاد ہے، کوئی تعارض ہے، کوئی اختلاف ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ سنیے، ایک ہے خلق، ایک ہے کسب. خلق یعنی پیدا کرنا، اور ایک ہے کسب یعنی کمانا. یہ دو چیزیں ہیں. کسب کاف سین با، کسب، ہاں کمانا. تو یہ دو چیزیں ہیں، خلق اور کسب. خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا. اللہ پاک خالق ہے اور ہم کاسب ہیں. اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہم کمانے والے ہیں. یاد رکھیے، اللہ پاک نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو راہ حق کو اپنائیں، ہم چاہیں تو گمراہی کے راستے کو اپنا لیں. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو کسب کہا جاتا ہے، یعنی کمانا. اور اللہ رب العزت نے یہ لکھا کہ ہم لازم کرنے والے ہیں بندے کے لیے کہ اسے ہدایت ملے گی یا گمراہی ملے گی. یہ ہے کہ اللہ بندے کی ہدایت کا خالق ہے اور بندے کی گمراہی کا خالق ہے. یعنی اللہ پاک نے بالکل واضح کر دیا، انبیاء کو بھیجا، رسولان عظام کو بھیجا، اپنی کتاب اتاری، اور اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں بالکل واضح کر دیا کیا صحیح ہے کیا غلط، کس چیز کی اجازت ہے کس چیز کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ قد فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو اس نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے جو بھی چیز ہو، اللہ نے اسے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی. تو جو حرام ہے وہ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں. اسی وجہ سے فقہ کا ایک قاعدہ ہے اور بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے. تمام چیزوں میں اصل یہی ہے کہ وہ جائز ہے. جیسے کہ فاتحہ کرنا، میلاد کرنا، عرس کرنا، 11ویں منانا، میلاد منانا، یہ تمام کام ایسے ہیں جن کے حوالے سے قرآن میں یا احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں بیان ہوا ہے کہ یہ منع ہے، یہ منع نہیں کیا گیا ہے. لہذا جب منع نہیں کیا گیا ہے تو یہ اپنی اصل کی بنیاد پر جائز ہیں. اس لیے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد فصل لکم ما حرم علیکم. جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تو اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو قرآن کے مطابق ان کا تفصیلی بیان ہوتا شریعت اسلامیہ، تفصیلی بیان ہوتا. قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل بیان کر دی ہے جن چیزوں کو ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. خنزیر حرام ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. شراب حرام ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. جوا حرام ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. مزامیر اور سنگیت اور میوزک کے آلات حرام ہیں، اللہ نے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ بہنے والا خون، دم مسفوح
حرام ہے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں ہم نے تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی ہیں، تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ تو اگر یہ میلاد، فاتحہ، عرس اور تمام وہ معمولات جو اہل سنت کے ماننے والے کرتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں حرام ہوتی تو قرآن کے مطابق ان کا تفصیلی بیان ہوتا، لیکن تفصیلی بیان نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے، اور جو جائز کہتے ہیں وہ اصل پر قائم ہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، جائز ہونا ہے، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ اصل سے الگ ہٹکے ہیں۔ تو جو اپنی اصل پہ ہوگا اس کو دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے نا، جو اصل کے خلاف ہوگا دلیل دینے کی اس کو حاجت ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلے پھرے رہے، ہے نا، یہ اصل ہے۔ تو اگر ہم آپ کے سامنے آ کر یہ کہیں کہ آج ہم نے ایک انسان کو دیکھا جو زمین پہ چل پھر رہا تھا، تو آپ کو کوئی تعجب ہوگا؟ آپ کوئی دلیل مانگیں گے ہم سے؟ نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اصل ہے کہ انسان زمینی پہ رہتا ہے، زمینی پہ چلتا پھرتا ہے۔ اب اگر ہم آپ کے سامنے یہ آ کر کہیں کہ آج ہم نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو پانی پہ چل رہا تھا، یہ اصل کے خلاف ہے۔ ہم کہیں کہ آج ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، یہ اصل کے خلاف ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اور آپ دلیل مانگیں گے۔ ثبوت کیا ہے بتائیے؟ کہاں دیکھا، کس نے دیکھا؟ خالی آپ نے دیکھا یا کچھ اور لوگوں نے دیکھا؟ کچھ ویڈیو بنائی آپ نے، اتنی تعجب خیز گھٹنا ہوئی تو ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اصل کے خلاف ہے، آپ دلیل مانگیں گے۔ تو جو لوگ میلاد، فاتحہ، عرس اور تمام معمولات اہل سنت کو جائز کہتے ہیں وہ اپنی اصل پہ ہیں، اور جو ناجائز کہتے ہیں وہ اصل کے خلاف ہیں، لہذا دلیل ان کو دینی ہے جو اصل کے خلاف ہے۔ اور وہ الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم دلیل دو، کہاں لکھا ہے؟ ہم کہے دلیل دیں؟ دلیل تم دو کہ کہاں منع لکھا ہے نا۔ یہ ایک اصولی بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور اس حوالے سے ایک پاکستانی عالم دین نے بڑی ایک عام فہم مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی لے کے نکلتے ہیں راستے پہ، تو جو راستہ مخدوش ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے، یا جس راستے پہ تعمیری کام جاری ہوتا ہے، یا جدھر جانا منع ہوتا ہے، تو وہاں پہ راستے پہ لکھ دیا جاتا ہے نو انٹری۔ وہاں لکھ دیا جاتا ہے نو انٹری، ادھر نہ آئے۔ اور جو بالکل کھلا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے، کوئی کام وام نہیں چل رہا ہے اس راستے پہ، تو اس پہ یہ تو نہیں لکھا جاتا ہے نا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، انٹری ہے، آپ کا سواگت ہے، یہ تو نہیں لکھا جاتا۔ اگر اتنا لکھنے لگے تو ہر گلی، ہر نکڑ، ہر محلے، ہر سڑک پہ ایسا ان کو لکھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جو راستہ بالکل کھلا ہوا ہے وہاں پر نہیں لکھا جاتا۔ جس راستے پہ جانا اور جس راستے میں انٹری کرنا منع ہو وہاں لکھا رہتا ہے کہ نو انٹری۔ اگر کسی راستے پہ کچھ نہیں لکھا ہے، انٹری پروہیبیٹڈ نہیں لکھا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اس پر بالکل بغیر کسی یہ جھجک کے جا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی دقت؟ اگر منع ہے تو لکھا جائے گا، منع نہیں ہے تو لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور نہیں لکھا ہے منع، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شوق سے جائیے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا ٹوکے گا۔ ویسے ہی اللہ پاک نے وہ راستے جو انسانوں کے لیے منع ہے، وہ راستے جو انسانوں کے لیے حرام ہیں، جو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر اسے بالتفصیل بیان کر دیا ہے، اور جسے بالتفصیل بیان نہیں کیا ہے گویا کہ وہ سب جائز ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، ہم 11ویں کی نیاز کرتے ہیں، بڑے پیر کی نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، اس پر بھی ہزاروں اعتراضات کیے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ سمجھ لیں
کہ ہم کو دلیل دینے کی کوئی حاجت نہیں، دلیل ان کو دینا ہے جو منع کر رہے ہیں۔ تم دکھاؤ کہاں نو انٹری لکھا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نو انٹری نہیں لکھا ہے، گویا کہ اس میں جانے کی اجازت ہے۔ اگر نو انٹری ہے تو تم دکھاؤ کہیں سے لا کر کے، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈالتے ہیں، وہ ہم ہی سے مانگتے ہیں کہ تم دلیل دو، ہم کہے دلیل دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ راستے بیان کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہیں، ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے، گمراہی کے راستہ بھی واضح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، غور و فکر کرنے کی طاقت دی، اور وہ اپنی اس عقل کا استعمال کرے، انبیاء کی ہدایت کا استعمال کرے، اور پھر انبیاء سے ہدایت پا کر کے، قرآن سے ہدایت پا کر کے وہ راہ حق کو اپنائے اور غلط راستے کو چھوڑ دے۔ یہ اختیار اللہ نے ہر بندے کو دیا ہے، یہ ہے کسب یعنی کمانا۔ اور پھر جب ہم اپنے اس اختیار کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم غلط اور صحیح میں سے کسی ایک کو چن لیں اپنی عقل کا استعمال کر کے، الہی اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہدایت سے نفع حاصل کر کے چن لیں، تو پھر اللہ پاک ہمارے چننے کے بعد، ہمارے ارادہ کرنے کے بعد جب ہم اس راستے کو اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو چاہے گناہ کا راستہ ہو، تو پھر اللہ پاک اسی عمل کی تخلیق کر دیتا ہے جس عمل کو ہم اپناتے ہیں۔ ہم کسب کرتے ہیں، ہم نے نیکی کا ارادہ کیا کہ ہم کو نیکی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، یہ ارادہ کیا، اس کے بعد وہ نیکی کر لی ہم نے، تو ہم نے کسب کیا، اور اس عمل کو جو کہ نیکی ہے اللہ نے خلق کیا، اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، یہ ایک کام ہے، ہم ارادہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم بول رہے ہیں اور اس کی دی ہوئی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اور جب ہم بول رہے ہیں تو اللہ پاک یہ جو کام ہے بولنے کا، اس کو پیدا کرتا جا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، یہی ہے خلق۔ جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو کسب کرتے ہیں، گناہ کو کماتے ہیں، اور جب گناہ کو کرتے ہیں تو اللہ اس گناہ کو پیدا کر دیتا ہے، یہی ہے خلق۔ ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا صدر الورا صاحب قبلہ نے ایک بار اثناء درس ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بد مذہب ان کے پاس آیا اور آ کر کے ان کے پاس کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، حتیٰ کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بد مذہب نے کہا، اس لیے کہ ان کے علماء نے لکھی ہے نا، ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ جھوٹ ایک عیب ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے جس کو ہلکی سی سمجھ ہو، جھوٹ عیب ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا سبحان، یعنی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں؟ سبوح قدوس، وہ پاک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اللہ پاک ہے، اور جب پاک ہے تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس نے ہمارے استاد گرامی کے سامنے آ کر کے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور جھوٹ بھی ایک شے ہے، لہٰذا اگر وہ قادر نہ ہو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ غلط ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ وہ اس آیت کریمہ کا غلط مطلب نکال رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر اس چیز پہ قادر ہے جو ممکن ہے، جو محال ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت آتے ہی نہیں۔ بچہ پیدا کرنا، کہ جیسے ایک انسان باپ بنتا ہے، یہ اللہ کے حق میں محال ہے، کیوں؟ اور
اس لیے کہ یہ ہماری لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ تو اس نے کوئی بیٹا جنا، نہ تو اسے جنا گیا، نہ تو والد ہے، نہ تو اولاد ہے، یہ اللہ کے حق میں محال ہے۔ تو اگر اللہ والد نہیں ہے تو کیا اس کی قدرت پہ کوئی حرف ہے؟ اگر اللہ والد نہیں ہے تو کوئی حرف تو نہیں ہے اس کی قدرت پہ۔ ایسے ہی جھوٹ محال ہے خدا کے لیے، اور جب محال ہے تو خدا کی قدرت کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ جھوٹ پہ قادر نہیں ہے تو یہ یقیناً کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اس کی شان ہی یہ ہے کہ وہ سبوح ہے، قدوس ہے، سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو شخص نے ہمارے استاد گرامی سے کہا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے، اس سے کون سی قدرت مراد لے رہے ہو؟ کون سی قدرت؟ قدرت خلق یا قدرت کسب؟ قدرت خلق یا قدرت کسب؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا، پہلے نہیں سنا تھا وہ، تو اسے سمجھ ہی میں نہ آیا کہ خلق اور کسب کیا ہے، قدرت خلق کیا ہے اور قدرت کسب کیا ہے۔ اللہ پاک اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کو اللہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک عمل ہے جھوٹ بولنا، اور جب تک اللہ پیدا نہ کرے تب تک یہ عمل موجود نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق ہے نا، انسانوں کا بھی ان کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ ایک پہلے فرقہ گزرا ہے معتزلہ، وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ بندوں کے اعمال کا خالق نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے تھے ہر شخص اپنے عمل کا خود خالق ہے۔ معتزلہ فرقہ کہتا تھا اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اپنی نیکی کا خالق ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنے گناہ کا خالق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ معتزلہ اس امت کے مجوس ہیں، کیونکہ مجوس نے تو دو خدا ثابت کیے، ایک خیر کا ایک شر کا۔ یہ مجوس نے دو خدا ثابت کیے، لیکن ان لوگوں نے تو لاکھوں کروڑوں خدا بنا لیے، لاکھوں کروڑوں خالق بنا لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خالق ہے۔ ایرا غیرا نتھو خیرا زید عمر بکر، ہر شخص اپنے عمل کا خالق ہے۔ تو مجوسیوں نے تو دو خالق بنائے اور معتزلہ نے کروڑوں خالق بنا ڈالے۔ تو اللہ خالق ہے بندوں کا بھی اور بندوں کے اعمال کا بھی، بندہ جو کام کرتا ہے۔ تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس جھوٹ کی تخلیق کرتا ہے، جھوٹ کو پیدا کرتا ہے، تب وہ اس بندے کے حق میں وہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سچ بولتا ہے تو سچ بولنا بھی ایک کام ہے، تو جب کوئی سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک سچ کو اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر قدرت خلق مانی جائے اللہ کے لیے کہ اللہ جھوٹ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، ضرور قادر ہے، اس لیے کہ تقدیر خیر یا شر ہر عمل یہ خدا کی جانب سے ہے، ہر عمل کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یاد رکھیے گا، اور کمانے والے ہم ہیں، اور اسی ہمارے کمانے کی وجہ سے ہمیں یا تو ثواب دیا جائے گا یا تو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم بے جان پتھروں کی طرح مجبور محض ہوں تو نہ تو ہم ثواب کے حقدار ہوں نہ تو ہم عذاب کے حقدار ہوں، ہے کہ نہیں؟ مجبور ہیں، جو لکھ دیا وہ ہمیں کرنا ہے، تو جب کرنا ہے تو پھر کاہے کا ثواب کاہے کا گناہ۔ اگر کسی نے نیک عمل کیا تو مجبور تھا، اسے کرنا ہی تھا کیونکہ لکھا ہوا ہے ایک بات، اگر کسی نے گناہ کیا تو مجبور تھا، تو کاہے کا عذاب؟ تو بندہ مجبور نہیں ہے، بندے کو قدرت ہے لیکن قدرت کسب ہے کمانے کی، اور اللہ پاک بھی قادر ہے لیکن اللہ کو قدرت خلق ہے پیدا کرنے کی۔ تو وہاں پہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر شخص کے اعمال نامے کو اس کے گلے میں لازم کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، اللہ پاک نے اپنی جانب نسبت کی خلق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پیدا کرتا ہے ہمارے اعمال کو، اور اس میں کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس بندے نے ہدایت کو اختیار کیا
فائدہ اس کو ملے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا نقصان اسے ہوگا. اس میں ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے کی نسبت بندے کی جانب ہے، کسب کے اعتبار سے اور کمانے کے اعتبار سے. سمجھ جی جی، جو کما رہا ہے ہم کسب ہیں، اور اسی کمائی کی وجہ سے ہم یا تو ثواب کے حقدار ہیں یا تو عذاب کے حقدار ہیں. اور تو یہ جو کہ آیت نمبر 13 سے ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اس کا گویا کہ اس میں جواب دیا گیا کہ بندہ مجبور نہیں ہے، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو چاہے تو کفر و شرک اور گمراہی کو اپنا لے، چاہے ایمان میں ہدایت کو اپنا لے، یہ ان کے اوپر. اور ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرے گا فائدہ اس کو ملے گا، جو گمراہی اختیار کرے گا نقصان اس کا ہوگا. کیا مطلب؟ کوئی ہدایت کو اپنا کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اسلام کو نفع پہنچا رہا ہے، یا اس کے ہدایت پا جانے، اس کے مومن ہو جانے، یا اس کے عمل خیر کرنے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کو کوئی فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص کفر و شرک کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ کے احکام سے دور بھاگتا ہے، تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بندے کا اپنا فائدہ ہے یا اپنا نقصان ہے. اسلام کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کو حاجت نہیں ہے. وہ جو آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے. بڑی اس پر آپ تقریریں بھی سنتے ہیں. آج جو تقریریں ہوتی ہیں اکثر علماء اس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. اس کا جو شان نزول ہے، شان نزول کے حوالے سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جو اہل کتاب حضرات تھے، یہودی تھے، اور ان لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اہل کتاب تھے، اور یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسرے یہودیوں نے اور اہل کتاب نے اسلام قبول کیا. تو پھر اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کریں. اونٹ کا گوشت اسلام میں جائز ہے، اسلام میں جائز ہے، اور یہودیت میں کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں. فرض یا واجب ہے نہیں کہ کھانا ہی ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. ایسے ہی وہ سنیچر کے دن کا احترام کرتے تھے. یہ سنیچر کے حوالے سے ان کو خصوصی حکم بھی تھا احترام کرنے کا. اس دن مچھلیوں کے شکار سے انہیں منع بھی کیا گیا تھا، جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے. لیکن اتنی شاطر قوم اور جری قوم، نڈر قوم، مطلب نڈر اس اعتبار سے نہیں بلکہ یہ نڈر ہونا تو ایک اچھی صفت ہے، اچھی خوبی ہے. حق کے لیے باطل کے خلاف بالکل نڈر ہو کر کے بے خوفی کے ساتھ کھڑا ہو جانا. وہ اتنے جری تھے گناہوں پر کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. منع کیا گیا کہ سنیچر کے دن کو تمہیں نہیں کرنا ہے مچھلی کا شکار، تو کیا کرتے تھے معلوم؟ اور اللہ کی قدرت، اللہ ان کا امتحان لیتا تھا. سنیچر کے دن بالکل کنارے کنارے مچھلیاں رہتی تھیں اور تیرتی رہتی تھیں. سنیچر کے دن جس دن منع تھا، اور دوسرے دن مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں. اللہ کا امتحان. وہ دل محسوس کے رہ جاتے تھے، وہ جس دن منع ہے اسی دن مچھلیاں دکھتی ہیں اور دوسرے دن نہیں دکھتی. تو انہوں نے یہ کام کیا پتہ ہے کہ ایک پرنالہ بنا کر کے، پرنالہ اور ایک بڑا سا حوض بنا دیا، اور دریا سے ایک پرنالہ چھوٹا سا
وہ یہ لے جا کے اس حوض سے ملا دیا. اور کیا ہوتا کہ مچھلیاں اس پر نالے سے آتی، حوض میں گرتی، قید ہو جاتی، اور اس کو اتوار کے دن نکالتے کہ ہم نے سنیچر کے دن نہیں پکڑا ہے، اتوار کے دن پکڑا ہے. یہ اس قسم کا انہوں نے ہیلا نکال دیا. حالانکہ شکار کی حقیقت یہ ہے کہ جانور کو قید کر لیا جائے، قید کر لیا جائے، شکار ہو جائے. اب جب انہوں نے ان مچھلیوں کو ایک حوض میں قید کر لیا، اب وہ پلٹ کر کے دوبارہ دریا میں نہیں جاتی، یہ تو شکار ہی تو ہے اور کیا ہے. لیکن وہ کہتی تھی ہم آج نہیں پکڑنا، ہم اتوار کو پکڑیں گے، اور اتوار کو روز نکالتے. اللہ رب العزت کا عذاب ہوا ان کے اوپر. یہ یہودی تو سنیچر کے دن کا وہ احترام کرتے. تو آئے یہودی، کچھ علماء آقا کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم سنیچر کے دن کا احترام کریں، اگر اس روز گوشت نہ کھائیں، مچھلی کا شکار نہ کریں، تو اسلام میں کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ سنیچر کے دن ہی مچھلی کا شکار کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے نا. تو اگر ہم ایسا راستہ اپنا لیں کہ دین یہودیت پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے تو کیا دقت ہے. یہ انہوں نے سوچا بیچ کی راہ نکالنا کہ ادھر بھی ہو جائے ہم صحیح اور ادھر بھی ہم صحیح رہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جو یہودیت کے خلاف ہو اور اسلام کے بھی خلاف ہو. بیچ کا راستہ نکالنے کی انہوں نے اجازت مانگی کہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے، سنیچر کے دن کا احترام کریں یا رسول اللہ اجازت دیجیے، اور بظاہر مذہب اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے یہ اجازت. تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو بیچ اوچ کی راہ نہ تلاش کرو اور دو کشتیوں پہ پاؤں نہ رکھو کہ ادھر بھی عمل ہو جائے ادھر بھی عمل ہو جائے. ایک کشتی پہ پاؤں رکھو اور ایک ہی منزل پہ جم جاؤ، اسلام کی جانب آئے ہو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ادھر بھی عمل ہو جائے ادھر بھی عمل ہو جائے. یہ ڈھلمل والی بات نہیں چلے گی یہاں پر. جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا 73 فرقے ہیں، آقا کا فرمان ہے، حدیث رسول تو غلط نہیں ہو سکتی نا. آقا نے فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے ناری اور جہنمی ہوں گے. آقا نے بتا دیا 73 فرقے. تو آج کل لوگ مروت کے نام پہ، حسن سلوک کے نام پہ، حسن اخلاق کے نام پہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہم بیچ کی راہ اپنائیں، کسی کو غلط نہ کہیں کہ تاکہ کوئی آپس میں انتشار و اختلاف نہ ہو. اس قسم کی باتیں آتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے مطلب حسن اخلاق، حالانکہ یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حسن اخلاق دین کی قدروں کو، شریعت کے احکام کو پامال کر کے اختیار کیا جائے تو یہ حسن اخلاق ہے ہی نہیں. حسن اخلاق کے جو حدود ہیں وہ حدود قرآن و سنت کے مطابق ہیں. قرآن و سنت نے حسن اخلاق کے جو حدود مقرر کر دیے ہیں وہی حسن اخلاق ہیں. ان سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی چاہے کہ ہم اس کے حسن اخلاق کے نام پہ، وسعت کے نام پہ، رواداری کے نام پہ سب کے ساتھ رہیں، ایسا راستہ اپنا لیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، ادھر بھی ہو جائیں ادھر بھی ہو جائیں، تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مضبوطی کے ساتھ ایک پائے کو پکڑ کے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ پاک فرماتا ہے جب انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ ہمیں اتوار، ہمیں سنیچر کے دن کا احترام کرنے کی اجازت دیجیے، اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، کیا دقت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ بیچ اوچ کے بہانے نہ تلاش کرو کہ ادھر ادھر دونوں جانب عمل ہو جائے. آؤ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام نے اجازت دی ہے اونٹ کے گوشت کو کھانے کی، کھاؤ. ایک لوپ ہول کا استعمال نہ کرو. یہ ہوتا ہے نا قانونی لوپ ہول کا اگلا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے مجرموں کو بچا لیتے ہیں. تو یہ نہ سوچو کہ اسلام میں فرض تو ہے نہیں، ہم نہیں کھائیں گے، اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، اسلام تو نہیں کہتا ہے کھاؤ. اسلام نے اجازت دی ہے، تم کون ہوتے اس کو منع کرنے والے؟ جو چیزیں جائز ہیں، جائز کو غلط کہنا یہ بڑی جسارت ہے نا.
اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے جائز کام کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے نا۔ جائز کیا ہے کریں، اللہ پاک نے فرمایا مضبوطی سے اسلام پر قائم رہو، بیچ کی راہ نہ نکالو، اور یہ سمجھ لو کہ اسلام کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسلام کو قبول نہ کر کے کوئی اسلام کا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اسلام قبول کر کے کوئی اسلام پہ احسان نہیں کرتا بلکہ اسلام کا یہ احسان ہے کہ اس کو اپنے دامن میں اس نے جگہ دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم دین سے پھرتے ہو تو نہ سوچو کہ اسلام کا کوئی نقصان ہے، پیغمبر اسلام کا کوئی نقصان ہے، اسلامی شریعت کا کوئی نقصان ہے۔ اگر تم نظام مصطفیٰ کو نہیں اپناتے اور نظام مصطفیٰ کے حوالے سے دل میں بوجھ پاتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ نظام مصطفیٰ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی دین سے پھرے گا، جو کوئی پھرے گا دین سے، دین کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ فرماتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا اپنے دین کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، یحبوہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوگا۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ہیں تبھی سنیت کا کام چل رہا ہے، ہم ہیں تبھی اسلام کا کام چل رہا ہے، نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کو، مذہب اسلام کو اور اہل سنت والجماعت کو۔ جسے رہنا ہے رہے، جسے رہنا ہے نہ رہے، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ پاک اس دین کی خدمت کے لیے کسی اور کو لے کے آ جائے گا۔ یہ ذرا دیکھیں نا ہلاکو خان اٹھانے، کتنے طمطراق اور طوفانی انداز میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اٹھا، اور وہ اسلامی سلطنت کی تباہی کی بڑی وجہ بنا، جو اسلامی یہ مڈل ایج کا زمانہ ہے، ازمنہ وسطیٰ ہے اسلام کا، خلفائے عباس کا دور جو تھا، جو کہ انتہائی اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی ترقی کے اعتبار سے کافی سنہرا دور تھا۔ اس دور کو برباد کرنے والا کون ہے؟ یہی ہلاکو اور اس کے تاتاری لوگ۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی تاتار کی نسل سے ایک شخص کو اٹھایا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، اس نے اسلام کو قبول کیا، برکے خان جس کا نام ہے، اور اس نے ہلاکو خان کے راستے میں وہ اینٹ، یہ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اس کی فتوحات کو روکنے والا اس کا چچا زاد بھائی یہی برکے خان تھا۔ جب اس تاریخی واقعے پہ اقبال کی نگاہ پڑتی ہے تو اقبال پکار اٹھتے ہیں، ہے یہ حقیقت عیاں تاتار کو افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، کوئی عبداللہ، قاسم یا رحیم، کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی ایسے شخص سے اپنے دین کا کام لے لے جس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، اس سے اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے اللہ۔ تو اسلام کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام سے جڑے ہیں، اسلام سے وابستہ ہیں، اور اسلامی تعلیم و تعلم اور اسلامی طریقے کو اپنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا اور چنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن ضل، اور جو گمراہی اپنائے گا فانما یضل علیہا، تو اس کا وبال بھی اسی کو پہنچے گا۔ اور اسی 15ویں آیت کریمہ کی روشنی میں جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد حقہ واضحہ ثابتہ پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام